یہاں اس قصبے کی وہی شخصیت جس کو ہم سب مولانا سید حمید الدین اختر گلاوٹھی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی کتاب جس میں ان کی شخصیت اور ان کا تعارف اور ان کا کلام ہے اور اس کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے، جس کی رسم رونمائی آج یہاں عمل میں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کروں چاہتا ہوں کہ اسٹیج کو سجایا جائے۔ میں سب سے پہلے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے یہ میرے دادا کی کتاب ہے۔ مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ میں اپنے بزرگوں پر کچھ کام کر سکوں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ 2016 میں نے اپنے جد امجد حافظ سید شمس الدین جو غالب ایرا میں ہوا کرتے تھے ان کا مجموعہ کلام ترتیب دیا تھا، اور آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے فخر ہے کہ میں اپنے دادا محترم کی کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے دو چچا موجود ہیں، یعنی ان کے والد کی کتاب کا اجرا ہے اور یہاں ان کے دونوں صاحبزادے الحمدللہ موجود ہیں۔ میں اپنے چچا محترم قاضی سید قسیم الدین حماد صاحب سے گزارش کروں گا کہ بحیثیت سرپرست آج کے پروگرام میں تشریف لائیں اور اسٹیج کو اپنی سرپرستی سے نوازیں۔ کہ یہ پروگرام ایک گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ دار ہے، وہ تہذیب کہ جو ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے، ناقوس کی صداؤں میں شامل لذان ہے، کتنا حسین ملک یہ ہندوستان ہے۔ اسی ہندوستان کی ترجمانی ہم چاہتے ہیں کہ اس اسٹیج سے کی جائے۔ ہمارے درمیان کئی شخصیات موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے بے انتہا محترم ہیں اور بے انتہا تکریم اور بے انتہا ان کی عزت ہماری نگاہ میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام مہمانوں کو ایک ایک کر کے ہم اسٹیج پر لائیں۔ میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب ایک بہت بڑی شخصیت جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، ہمارے دوست اور ہمارے محترم جو آج کی صدارت بھی کریں گے اس پروگرام کی، ہمارے دوست ہیں آصف اعظمی صاحب، ان کے ہم نے ان سے التماس مدعو کیا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جے شنکر گپتا صاحب جو ممبر ہیں پی سی آئی اور صدر ہیں پی آئی جرنلسٹ جو ایسوسیشن ہے اس کے، ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت مہمان خصوصی آپ حضرات ان کا استقبال اسٹیج پر فرمائیں۔ جناب جے شنکر صاحب۔ میں ہمارے دوست ہیں لیکن بڑے ہمدرد ہیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے گلاوٹھی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمارے سابق چیئرمین منگت رام پال صاحب یہاں موجود ہیں اور میرے بھائی فرزان، ان دونوں کا بڑا اہم رول ہے آج کے پروگرام میں۔ وہیں چونکہ قطر میں ہم رہتے ہیں تو وہیں سے ہم نے اس پروگرام کے بارے میں جو گفتگو کی تو اس پروگرام کا تقریباً کام جو ہے جناب آصف اعظمی صاحب نے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بحیثیت صدر آج کے اس پروگرام کی صدارت کو قبول کریں۔ آپ چیئرمین پین فاؤنڈیشن ہیں اور شیزون میڈیا سے آپ کا تعلق ہے۔ گلاوٹھی رتنوں کا شہر ہے
یہاں بڑے بڑے رتن گلاوٹی نے پیدا کیے۔ ایک اور ایسا ہیرا، ایک ایسا الماس، ایک ایسا رتن ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان عزت مآب آنریبل ڈی پی گپتا صاحب جو سابق جج ہائی کورٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں عزت بخشیں کہ تاکہ ہم ان کا استقبال اسٹیج پر کرتے ہوئے اپنے آپ پر فخر محسوس کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان ڈاکٹر ابو بکر عباس صاحب موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی ڈھیر ساری تالیوں میں ان سے التماس کروں کہ آج ہم نے آفتاب و مہتاب دوحہ گلاوٹی کی اس اسٹیج پر ہم چاہتے ہیں کہ ڈھانک دیں گے۔ ہمارے درمیان ایک اور ہمارے مہمان جو جن کا تعلق ویسے تو بینکنگ سے، جناب جاوید اقبال صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی ڈھیر ساری تعلیم جناب جاوید اقبال صاحب۔ ہمارے چچا محترم ڈاکٹر موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج اس تاریخی منظر کا ایک حصہ بنے۔ جناب ڈاکٹر سید سلیم الدین حسان صاحب۔ ہمارا اسٹیج مکمل ہوا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں سے، اور جو ہمارے یہاں مہمان ہیں، ہم ان کی عزت افزائی کریں۔ تو میں ان مہمانوں کا تعلق مباشرتاً ڈائریکٹ جس کو کہنا چاہیے وہ آج صاحب کتاب سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب قاضی قسیم الدین حماد صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے جو آج ان مہمانوں کا استقبال اسٹیج پر کرے۔ میں نام بنا بولوں گا اور قاضی صاحب استقبال فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جناب آصف اعظمی صاحب جو آج کے صدر عالی وقار ہیں، ان کا استقبال شال اور پھولوں سے کیا جائے۔ میں قاضی قسیم الدین حماد صاحب سے اپنے چچا محترم سے گزارش کروں۔ جناب جے شنکر گپتا صاحب کا استقبال۔ ڈی پی گپتا صاحب کا استقبال۔ ہمارے لیے بہت بڑی عزت ہے سر آپ ڈاکٹر میں چاہتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب کا استقبال میرے چچا محترم ڈاکٹر سید سلیم الدین حسان صاحب۔
رکھی ہوئی یہ ہم نے پریس والوں کے لیے رکھی ہیں، تو جو ہمارے پریس سے جو دوست موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف تشریف لے آئیں. ہم پروگرام کا آغاز کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کتاب کا اجرا ہونا ہے، اس کے بعد ہم اس کتاب یہ چاہیں گے کہ رسم رونمائی کی تقریب ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں. صدر عالی ذی وقار سے اور اپنے چچا محترم سے اور آپ تمام مہمانوں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے آ جائے، پھر ہم اپنے مہمانوں کو بلائیں. مولانا سید حمید الدین اختر، آپ کی پیدائش 1890 میں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہد آزادی اور گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار کی حیثیت سے اس پورے خطے میں جانے ہیں. آپ کی تعلیم گلاوٹھی کا جو مدرسہ ہے جامع مسجد مدرسہ منبع العلوم وہیں سے ہوئی، اور پھر آپ نے باقی تعلیم اپنی بھوپال میں کی. بھوپال میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ یہاں آ گئے گلاوٹھی، اور یہیں پھر آپ نے اپنی باقی تمام عمر اسی مدرسے کی خدمت میں گزاری. یاد رکھیے گا، جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں یا جو وقت ہم ایک تو وہ طبقہ ہے یا وہ آدمی ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے. جس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ راستے کی گرد اور راستے کا غبار بن جاتا ہے. جس نے آگے کی جانب دیکھا اور آگے کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا وہ تاریخ بن جاتا ہے یا تاریخ بنا دیتا ہے. اور جو اپنی جگہ کھڑا رہ گئے وہ بھیڑ کا حصہ بن جاتا ہے. تاریخ مولانا حمید الدین اختر صاحب کی شخصیت کا بھی یہی ایک خاصہ رہا. چونکہ میں نے تو 4 سال کی جب میرے دادا کا انتقال ہوا، لیکن ہم نے اپنے دادا کے بارے میں بہت سنا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پڑھا ہے، یہاں ہمارے اساتذہ موجود ہیں اور وہ طالب علم جو رہ چکے ہیں اس زمانے میں، اور ماشاء اللہ ہمارے چچا حضرات یہاں موجود ہیں. یہ لوگ ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنی علم انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، مانوتا کے لیے ان کا جو کام رہا اور جب یہ آزادی کے تعلق سے ان کا جو رول رہا بڑا نمایاں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شہرت پسند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک کونے میں بیٹھ جائیں. ساہتیہ سے، لٹریچر سے، ادب سے یا علم سے وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ پبلک فگر بنے یا پبلک کا کوئی ایسا سمبل بن جائے کہ لوگ ان کو دیکھیں. ایسا نہیں. مولانا حمید الدین صاحب نے جب اپنا ایک عہد شروع کیا جنگ آزادی کے تعلق سے، جیسے کہ آپ کو علم میں ہوگا، اصل میں آج میں 2-3 باتیں آپ سے اس کتاب کے حوالے سے زیادہ ایک دوسرے موضوع میں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان سے شاید ہوئی ہے اور پاکستان سے بھی اس میں کام ہوا. کچھ کام میں نے ہندوستان سے گلاوٹی کی پرسنالٹیز کے اوپر، گلاوٹی کی شخصیات پر کی. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے یہاں کچھ لوگوں کے اور ذکر ملے. بہرحال یہ نہیں کہ یہاں پر کھیتی یا باڑی خوب ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد
افراد یہاں پر ایسی ایسی شخصیات گزری ہیں. میں آپ سے مثلاً جو مجاہد آزادی یعنی جو سوتنترتا سینانی جن کا ذکر آتا ہے بار بار اور شہید استمبھ پر بھی جو ہے ان کے نام موجود ہیں کہ ہم لوگوں نے ادب کو، ساہتیہ کو اور تاریخ کو زبانوں سے جوڑ کر دیکھنا شروع کیا. اب اس سے ہوا یہ کہ ہم ہندی ادب نہیں پڑھ پاتے اور ہندی ادب والے ہمارا ادب نہیں پڑھتے. اور آج اس پروگرام کے حوالے سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ حضرات کی اس میں آپ کا ساتھ مطلب وہ ایک کہ سرور بارہ بنکوی کا سر ایک شعر ہے آپ کی نظر شرما جی، جسے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو ایسے ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی. تو میرے ذہن میں یہ بات ہندی ساہتیہ کو، ہندی ادب کو، ہندی تاریخ کو اردو زبان میں لایا جائے اور اردو کی جو کتابیں ہیں، جو اردو کی تاریخ ہے، اردو کا ادب ہے، اس کو ہندی میں جو ہے انواد کرا جائے اور ہندی میں لایا جائے تاکہ اس سے ہمارے درمیان کی یہ جو زبان کی جو تفریق آئی ہے، جو نامعلوم کس وجہ سے کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ کے حوالے سے مولانا حمید الدین صاحب کے حوالے سے ہم ایک نیا سفر شروع کریں گے. سوتنترتا سینانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیراگراف جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، جو پہلی جنگ آزادی تھی، ایک بڑی سازش کے تحت اس کو لفظ غدر کہہ دیا گیا. غدر کے معنی تو فساد کے آتے ہیں اور یہ فساد نہیں تھا. اپنے گھر سے کسی قبضہ کرنے والے شخص کو نکالنا فساد نہیں ہوتا، اپنے گھر کا دفاع کرنا ہوتا ہے. جن کا یہ پنجابی محل ہوا کرتا تھا، اس محل کے رہنے والے تھے رحمت اللہ صاحب. ان کو جب انہوں نے ولیداد خان جو مانا گڑھ کے رئیس ہوا کرتے تھے ان کا ساتھ دیا تھا. اس کے بعد جب انگریزوں کو جیت ہوئی 1857 میں تو ولیداد خان کو ان لوگوں نے بھگا دیا، یہاں سے ولیداد خان فرار ہو گئے. تو ان کے جتنے لوگ تھے ملنے والے گلاؤٹھی سے تقریباً 700 سے زیادہ ہندو اور مسلمان اس وقت ولیداد خان کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو گئے انگریزوں کے خلاف، لیکن وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا. تو جب انگریز اسٹیبلش ہوئے ان لوگوں نے پھر رحمت اللہ صاحب کو پھانسی دی. اور ایک سید سرفراز احمد تھے جن کی عمر صرف 18 سال تھی، ان کو پھانسی دی گئی. عنایت اللہ صاحب کو پھانسی دی گئی. یہ 3 پھانسی کے نام تو ہمارے پاس موجود ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے. تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے ہم گلاؤٹھی کے اس رول کو پھر یاد کریں، ہم اس سبق کو پھر یاد کریں کہ جس سبق کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پوروجوں نے اس زمین کو اپنے خون سے اور اپنے پسینے سے نہلا. یاد رکھیے گا کہ مولانا حمید الدین اختر کا ایک رول سب سے بڑا یہ بھی تھا کہ جب 47 میں پارٹیشن کا اعلان ہوا اور جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کی بات آئی تو یہاں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کی ہے اور پاکستان گئے. تو سب سے بڑی مخالفت کرنے والوں میں اس علاقے میں ہمارے دادا مولانا حمید الدین صاحب تھے. ان کو گالیاں دی گئی، اس وقت ان پر حملہ کیا گیا اور نہ معلوم کیا کیا ان کو کہا گیا، لیکن وہ انہوں نے وہ محنت کی اور وہ کوشش کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی کیوں جا رہے ہو. اور آج الحمدللہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہی نہیں، ہمیں پورا وشواس ہے، 100% وشواس ہے کہ ہم لوگ جو یہاں رک گئے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو لوگ وہاں چلے گئے. اور یہ صرف انہی لوگوں کی بدولت ہے، ہمارے بزرگوں کی بدولت ہے جنہوں نے اتنی محنت کی. لیکن آج ہم لوگوں کو وہ سبق یاد نہیں کرنا. آج اس کتاب کے حوالے سے اس سبق کو یاد کرانے کی ہماری کوشش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات چونکہ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے تمام بہت سارے گلاؤٹھی کے، ہم نے یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر سلیکٹڈ لوگوں کو بلائیں، اپنے جو ہمارے دیگر جو ہندو بھائی ہیں ان لوگوں سے کہ جن کے ساتھ ہمارا رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے. آپس میں ہم لوگ ملتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، ڈائلاگ نہیں ہے، انواد نہیں ہے، ہم لوگ میں مکالمہ نہیں ہوتا، ہم لوگ ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے مسائل پر بات نہیں کرتے، ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج یہ پروگرام، اس لیے ہم نے اسٹیج کو بھی ایک ملٹی جو ہے وہ ہم نے ایک ایسا یعنی کہکشاں بنا دیا ہم نے اس کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک ایسی کہکشاں سے ایک ایسی روشنی نکل کر آئے کہ جس سے گلاؤٹھی کا پرانا رول دوبارہ سامنے آ جائے.
تو یہ چند باتیں تھیں جو کتاب کے حوالے سے تھیں. بہرحال یہاں پر بڑے بڑے علمی لوگ موجود ہیں. میں کتاب پر چاہتا تھا گفتگو کروں، لیکن میں نہ معلوم کدھر نکل گیا، مجھے نہیں معلوم. لیکن میں یہ باتیں صرف میرے دل سے نکلی اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری باتیں میں آپ حضرات سے کروں اور یہ کہوں کہ گلاوٹی کا ایک حصہ رہا ہے تاریخ. گلاوٹی نے بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کیا ہے. بینکرز یہاں سے پیدا ہوئے، پولیٹیشینس یہاں سے پیدا ہوئے، ایک قیادت یہاں سے آئی ہے، لیڈرشپ گلاوٹی نے دی ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں جمود آ گیا، ہم لوگ بالکل ایک دم جم گئے ہیں، بالکل برف کی طرح. تو کسی نے کہا تھا کہ تاریخ کے اور آپ تو سورج کی طرح ہیں لیکن میرے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا. آج ہم اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ اس تاریخ کو سن کر، اس کو پڑھ کر ہمارے ماتھے پر پسینے کی ایک لکیر آ جائے اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہاں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. اور آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے اس چیز کی، اس گنگا جمنی تہذیب کو سنجونے کی ایک بار جو ہے ضرورت محسوس ہوئی ہے. اور جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اسٹیج قابل مبارکباد ہے. آصف بھائی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے مہمانوں کا ہم سے جو ہے وہ تعارف کرایا ہے. ہم ڈی پی گپتا صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، حالانکہ آپ جو ہے معذرت کر رہے تھے بھی، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا ایک پرانا عہد ہیں اور جب تک ہیں ان کو اللہ اور بھگوان ان کو سلامت رکھے بہت دیر تک. لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جن سے جتنا فائدہ اٹھا لیا جائے وہ کم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ عہد ایک بار پھر کرتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے صرف ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گلاوٹی نے بہت کچھ کیا ہے اور ابھی بھی یہاں کے لوگوں میں وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکیں. بس اس جوہر کو، اس صلاحیت کو باہر لانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میری خواہش اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اپنے خدا سے، اپنے بھگوان سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے حوالے سے جو ہماری نیت ہے اس نیت کو اللہ تعالیٰ بروئے کار لائے. اور آج کی اس کتاب کے جو اصل روح رواں ہیں جن کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ سکون دے، ان کو جنت میں جگہ دے. اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک دو اور پروجیکٹ ہیں جن پر مجھے کام کرنا ہے گلاوٹی کے. آپ حضرات کی ڈھیر ساری دعاؤں کا طالب ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سے دعا کریں اور کام باقی حضرات کے سپورٹ دیں. اللہ تعالیٰ ہوں کہ ہمارے جو مہمان ہیں، چونکہ ان کا تعلق گلاوٹی سے ہے لیکن ہمارے آنریبل جج ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈی پی گپتا صاحب کچھ کہیں یہاں آ کر تاکہ ہم لوگوں کو ایک پریرنا ملے، ہم لوگوں کو ایک گائیڈ لائن ملے اپنی لائف کے لیے. اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ حضرات کی تالیوں میں چاہتا ہوں کہ ڈی پی گپتا صاحب اس کے مہمان، نگر کے نواسی، میں سب کا ابھینندن کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں. آج سچ مچ یہ ایک بڑے گرو کا وشے ہے کہ ہم آج کبھی اس ویکتی کو یاد کر رہے ہیں جس نے اس نگر کا نام روشن کیا. اور آج ایک ایسی بات سامنے آئی ہے کہ سنسکرتی ہمارے دیش میں وہ کہیں بکھر نہ جائے، وہ سنبھالنا ہے. پرشن یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن اس کے راستے کیا ہوں، اس کا علاج کیا ہو، اس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے. آج یہاں میرے قصبے کے تھنکرز جو سوچ سکتے ہیں اس قصبے کی یہ کمی ہے، لیکن اس کمی کا ندان کیسے ہو یہ بھی بتایا. آج جیسا کہ ابھی بتایا، ہم چاہتے ہیں کہ اس قصبے کا نام روشن ہو. میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ وہ قصبہ ہے جہاں ہمیشہ آپسی سوہاد سدبھاؤ بنا رہا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے.
یہ وہ قصبہ ہے جسے بتایا گیا اس میں بہت ادھک اچھے آدھیاتمک ویکتیوں کو جنم دیا، چاہے وہ اس سائڈ میں رہے ہوں یا اس سائڈ میں رہے ہوں اچھے۔ میں تو سب سے ادھک پربھاوت ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ندیم صاحب کا، جنہوں نے ایک ایسا پروگرام یہاں رکھا جس سے کہ یہاں قصبے کے لوگ جان سکیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت ہے، ان کا عتیت کیا رہا ہے، جس سے کہ وہ آگے پڑھانے سکیں۔ یہ صحیح کہا، جو ٹھہر گیا وہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ جس نے آگے سوچا، پرانے قلعے چھوڑ کے آگے بڑھا، وہ ترقی کر گیا، ایک نظیر بن گیا۔ میں اس کارکن کی سفلتا نہیں مانوں گا جب کچھ وچاروں میں پریورتن آئے اور ہم لوگ کچھ آگے بڑھیں۔ میں انہیں دھنیہ واد دینا چاہوں گا ایسے کارکنوں کے لیے، اور میرا بہت بہت شبھ کامنا ہے۔ نمشکار، جے بھارت۔ بہت بہت شکریہ جی گپتا صاحب۔ آئیے اس کے بعد ہماری مہمان جن کا تعلق دہلی یونیورسٹی سے، ڈاکٹر ابوبکر عباد صاحب، جن کا بیک گراؤنڈ ایک علمی بیک گراؤنڈ ہے، علمی خانوادے صاحب کا تعلق ہے اور رات دن لکھنے پڑھنے والی شخصیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت میسر ہیں ہمیں، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بھی چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائیں، ہم چاہتے تھے کہ ان کو گلاوٹھی دکھائیں، گلاوٹھی کی سیر کرائیں۔ چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن تاریخی قصبہ ہے، یہاں کے در و دیوار سے تاریخ جھلکتی ہے کہ جو 300 سال، 250 سال اور 150 سال پرانی کتابیں یہاں موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا اشتیاق بھی تھا، لیکن ابھی سیدھے ہی اتفاق سے پروگرام میں یہاں پہنچے ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور کافی سفر لمبا ہو گیا، راستے میں ٹریفک بھی بہت ملا ان لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کے چہرے پر نشاط اور ان کے چہرے پر تازگی محسوس کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ حضرات کی ڈھیر ساری تعریف میں ڈاکٹر ابوبکر عباد صاحب۔ معزز حضرات، دوستوں، پیچھے بیٹھی طالب علموں، عزیز طالب علموں، واقعی میں بہت چاہتا تھا کہ یہاں حاضری دوں۔ اس سرزمین کی اہمیت واقعی میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، کئی حوالوں سے۔ ایک تو یہ تاریخی شہر بہت پرانا ہے، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ شہر صاحب سوری کے زمانے میں بسایا گیا، اس سے پہلے بھی محمود غزنوی تک واسطہ جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا تعلق بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اس کے علاوہ یہاں جو حضرات تھے مدرسہ مقبول علوم کے حوالے سے، مولانا شمس الحق کی یا مولانا حمید الدین وغیرہ، ان کے حوالے سے بھی میں چاہتا تھا کہ اس شہر میں حاضری دوں۔ پھر یہاں میں مدرسہ بھی دیکھنا چاہتا تھا، لائبریری بھی دیکھنا چاہتا تھا، وہاں کچھ نایاب کتابیں ہیں، نادر کتابیں ہیں، اسے بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارا دیکھوں گا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ضرور۔ حضرات، یہ شہر کئی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ دونوں علوم کا یہ سر چشمہ ہے۔ دینی علوم بھی یہاں سے پھیلا، دنیاوی علوم میں بھی لوگوں نے مہارت حاصل کی۔ سامنے کی زندہ مثال آپ کے سامنے ڈاکٹر ندیم بھائی صاحب ہیں۔ فقہ، حدیث، تفسیر، دینی علوم، عربی علوم، اس کے علاوہ انگریزی علوم جو متداول علوم ہے ہمارے اسی علوم، اس میں بھی یہاں کے لوگ پیش ہیں۔ ابھی جج صاحب ہیں یہاں، دوسرے کے ساتھی حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ شہر بہت اہم ہے۔ اور حضرات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں ہندو مسلم تمام فرقے کے لوگ مل کر کے رہتے ہوں، تو میرے خیال سے اس شہر کو جنت سے تعبیر کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی پہلی اور آخری شناخت یہی ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ، تمام فرقے، تمام ذات کے لوگ، تمام
طرح کی زبانیں بولنے والے ایک ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں، اپنے تہوار مناتے ہیں، اپنے رسم و رواج کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ملک کا سب سے بڑا حسن ہے جو میرے خیال سے دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ہر طرح کے موسم، ہر طرح کے رواج، ہر طرح کے مذاہب، یہ ساری چیزیں، یہ ساری خصوصیتیں صرف ہندوستان میں ہیں، جس کا ایک چھوٹا سا یہ آپ کا شہر قصبہ گلاوٹی بھی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تمام لوگ اپنے مذاہب پہ ایمانداری سے عمل کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مذہب کو ہم اعلیٰ پسند کریں، دوسرے کو اس سے کمتر یا دوسرے تیسرے درجے کا تسلیم کریں۔ تمام مذاہب کے ماننے والے اگر اپنے اپنے مذاہب پر ایمانداری سے عمل کرنے لگیں تو ملک میں کوئی فساد نہیں ہوگا، ملک میں کوئی کرپشن نہیں ہوگا، کوئی تعصب نہیں ہوگا۔ جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھاتا ہے، عورتوں کو سمان دینا سکھلاتا ہے، بچوں سے پیار کرنا سکھلاتا ہے، حرام خوری سے روکنا، یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہاں جو مدرسہ مطلوب ہے میرے خیال سے اسی میں قائم کیا گیا تھا، ایک تو یہ کہ آزادی کی جدوجہد یہاں سے شروع کی جائے، جس کی تحریک مولانا قاسم نانوتوی نے شروع کی تھی، اور ظاہر ہے کہ مختلف حوالوں سے یہ ذکر آ چکا ہے کہ مولانا حمید الدین اختر صاحب جو ہے یہ مجاہد آزادی کے لیے انہوں نے کوششیں کی، طلبا کو تیار کیا، عوام کی ذہن سازی کی، شاعری کی، غزلیں لکھی، یہ ساری چیزیں کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں مجاہدین آزادی کا یہ گہوارہ ہے، لوگوں کو آپسی میل محبت کے لیے مذہب سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مولانا حمید الدین اختر صاحب کی شخصیت کے بارے میں کافی کچھ اب لکھا جا رہا ہے جو بہت زیادہ پہلے لکھا جانا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے سب سے کسی خاندان کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں بڑے بزرگ پیدا ہوں، عالم پیدا ہوں، دانشور پیدا ہوں، شاعر و ادیب پیدا ہوں۔ عرب کا تو پورا کلچر تھا کہ کسی قبیلے میں شاعر پیدا ہو جاتا تھا، اس سے بڑا قبیلہ، اس سے بڑا مفتخر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا حمید الدین قاری صاحب شاعر تھے، ادیب تھے اور فقیہ تھے۔ میرے خیال سے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور اس میں ہماری عدالت بھی کافی کنفیوژن کا شکار رہتی ہے کیونکہ مختلف مذاہب کے الگ الگ قوانین ہیں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہائی کورٹ الہ آباد ہائی کورٹ میں جب اس طرح کے مسائل آتے تھے، اس طرح کا کنفیوژن پیدا ہوتا تھا، اسی سے یہ ہے کہ مسئلہ یہ حل کر رہا اس کا حل رباعیہ لکھی، غزلیں لکھی، نعت شریف ہم سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لکھتی، ان کی محبت میں لکھتی، ان کے اوصاف بیان کرنے کے لکھتی، ان کے جو اوصاف حمیدہ ہیں شاعریہ، اور حمید الدین اختر صاحب اس فن پہ پورے اترتے ہیں شاعری کے۔ جو 6 اہم آرٹس ہمارے یہاں ہیں اس میں ایک شاعری ہے، سب سے اہم مسئلہ شاعری کا ہوتا ہے۔ تو جیسی شاعری حمید الدین صاحب نے کی ہے وہ غزل کی شاعری ہے، حد درجے غزل کی شاعری ہے، اور مجھے بےحد خوشی ہے کہ ان کے خانوانے میں ندی الماہد جیسا شخص پیدا ہوا جس نے انمول ہیروں کو، جواہرات کو جو وقت کی گرد میں چھپے ہوئے تھے انہیں نکال کر کے باہر لائے، انہیں عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ندیم ماہر صاحب کو بےحد مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے اسلاف کو زندہ کیا بلکہ اپنے اسلاف کے حوالے سے اس پورے شہر گلاوٹی کو، قصبے گلاوٹی کو، اس پورے علاقے کو اور پورے ہندوستان کو ایک طرح سے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں ابھی لال و جواہرات کی کمی نہیں ہے، وہ جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا جلسہ کیا تھا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں، اور شاید یہ کہ دادا کی کتاب تھی شمس گلاوٹی صاحب کی، بہت ہی اچھا جلسہ تھا وہاں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ اس چھوٹے سے قصبے میں رہ کر کے شمس گلاوٹی صاحب نے ایسی اچھی شاعری کی جو غالب کے زمانے میں تھے، لیکن ان کی شاعری حیرت انگیز طور پہ مومن خان مومن سے ملتی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ مومن خان مومن اسماعیل شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہوئے تھے۔ ان کی شاعری بھی اسی سے گزرتی ہے، ان کی نعتیں ہوں، غزلیں ہوں، غزل جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے
ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں خاص طور سے جو مدرسے کا علاقہ ہے، مدرسے والے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شاعری بہت بری چیز ہے. ایسا نہیں ہے. اگر قرآن شریف میں آیا ہوا شعراء یتبعون الغاوون تو اس کی تعریفیں بھی یہ ایک مخصوص شاعروں کے لیے کہا گیا ہے جو غلو پسند تھے، جو جھوٹ کو بڑھاوا دیتے تھے، ان کے لیے. ورنہ حضرت حسان بن ثابت کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی وہ شاعری پڑھ رہے ہیں اور حضور تعریف کر رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی شاعری کر رہے ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری وہ شاعری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے امیر عثمانی صاحب شاعری کر رہے ہیں. جتنے بیشتر مولانا ابوالکلام آزاد شاعری کر رہے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد شاعری کر رہے ہیں. علامہ شبلی نعمانی وہ شاعری کر رہے ہیں. شاعری بہت اچھی چیز ہے اور میرے خیال سے کسی زمانے میں بلکہ اب بھی جتنا پاورفل ذریعہ شاعری تھا عوام کو مہمیز کرنے کا، عوام کو ہموار کرنے کا، اپنی باتیں عوام تک پہنچانے کا، اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور اس وقت نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ ہر مقرر جو ہے، ہاں مولانا قاری طیب صاحب جو مدن دارالعلوم دیوبند تھے ان کی شاعری موجود ہے. مناظر حسن گیلانی کی شاعری موجود ہے. ہمارے علماء کی ایک پوری روایت ہے جو شاعری کرتے ہیں. اسی روایت میں سے حمید الدین اختر صاحب آتے ہیں اور انہوں نے بےحد عمدہ شاعری کی ہے، بےحد اچھی شاعری کی ہے. بےحد اچھی تحقیق کی ندیم ماہی صاحب نے کہ اپنے دادا کو زندہ کیا، اپنے پردادا کو زندہ کیا. یہ خود بےحد اچھا شاعر ہے. اب مجھے بالکل یہ معلوم نہیں کہ ان کے والد صاحب شاعری کرتے تھے نہیں کرتے تھے، وہ بھی شاعر تھے. تو میرے خیال سے اب ان کا نمبر ہے. یہ اوپر سے انہوں نے شروع کیا، دادا سے سفر شروع کیا ہے، دادا تک پہنچے، اس کے بعد والد، اور میرے خیال سے ان کے بعد کی نسل انتقال کرے گی. میں ان چند الفاظ کے ساتھ رخصت پڑھا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری سماعت کی. شکریہ ڈاکٹر ابو بکر عباس صاحب. جنگی تہذیب کی ایک مثال رہا ہے. میں اگر یاد کروں اپنا بچپنا تو ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم مدرسے جاتے تھے پڑھنے، چھوٹے سے تھے، تو ہماری آنکھیں 3 لوگوں کو جانتی تھیں، بلکہ 4 لوگ. خاص طور سے ہم جب گزرتے تھے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کنج بہاری کی دکان پر جاتی تھی. وہ غالباً 15 پیسے کی وہ ہومیوپیتھک دوا دیتے تھے. تو ہم جب بھی گزرتے تھے ہماری آنکھوں سے محفوظ تھی. اس سے آگے ہم بڑھتے تھے تو چچا کریم تھے برف والے، ان کو ہم جانتے تھے. تیسرا ایک چہرہ انہی کے برابر میں ایک دکان ہوتی تھی، لالا مراری کی دکان تھی. اس سے آگے ہم بڑھتے تھے تو لالا سمرتی کی چکی ہوتی تھی. تو ہماری آنکھوں نے اگر 4 لوگوں کو دیکھا ہے تو اس میں سے 3 غیر مسلم اور 1 مسلم کو دیکھا ہے. یہ گلاوٹی کی شان رہی ہے. ہمارے رگوں میں، ہمارے خون کے اندر وہ اتحاد، وہ اتفاق ہم نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے جو آج بھی ہمیں موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے اس قصبے کی اسی شان کو، اسی شوکت کو، اسی محبت کو نظر نہیں لگنے دیں گے، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ کریں گے. اور آج یہ پروگرام اس بات کا ہے. میں ہمارے درمیان دیکھیں یہاں ہندی ساہتیہ سے بہت بڑی شخصیت موجود ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے اسٹیج پر آئیں، لیکن وہ ان کو جانا بھی تھا اصل میں. لیکن ہماری جو ہے وہ دعوت اور آپ لوگوں کی محبت اور آج اس پروگرام کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات ڈھیر ساری تالیاں بجائیں، اور ہم جناب ڈی این شرما صاحب سے چاہتے ہیں کہ وہ چند منٹ ہمیں دیں. اور میں یہاں نہیں آ پاؤں گا، میری مائک منچ آسین سمست وبھوتیوں کو سادر پرنام کرتے ہوئے آپ سبھی سودھی شروتاؤں سہبھاگیوں کو بھی میں نمن کرتا ہوں. اور ہمارے ساتھ گلاٹی کا بہت پرتشٹھت سمرپت میڈیا پریوار بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کا بھی ہاردک ابھینندن. 12 جنوری کی اور سورج کی کرنوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی. کون جیتے گا، کون ہارے گا.
अखबारों के पन्ने पलट रहा था मैं, प्रातः स्नान की प्लानिंग कर रहा था कि अचानक मेरे आवाज पर मेरे पुरातन छात्र फरजान ने दस्तक दी, तो मैं कुछ चौंका और उनके साथ नदीम साहब का आगमन हुआ, चर्चा हुई और इस कार्यक्रम के बारे में मुझे पता चला। यद्यपि आज की ये शाम मेरे पास थोड़ी व्यस्त थी, पर नदीम साहब से बातचीत के बाद मैंने अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा परिवर्तित किया और मैंने यहाँ आना आवश्यक समझा। निश्चित रूप से ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम यहाँ एक ऐसे सरोकार से उपस्थित हैं जुड़ करके, जो हमारी गुलाटी की आन बान और शान के अनुरूप है। अख्तर साहब पर केंद्रित पुस्तक हयात ए अख्तर का लोकार्पण बहुत ही गर्व का विषय। मैं इस अवसर पर उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही पुण्य कार्य किया है, स्मरणीय कार्य किया है, दस्तावेज में दर्ज होने वाला। आज की ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि अख्तर साहब से मेरा परिचय नहीं है ज़्यादा, बहुत सारी बातें नदीम से पता चली और वक्ताओं से पता चल रही हैं। निश्चित ही वो वंदनीय व्यक्ति है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा इस अवसर पर, जब हमारे चारों तरफ की हवाओं में जहर घुल चुका हो, हम बट गए हों, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उससे अतिरिक्त अलग कुछ सोच ही ना सके। एक सवाल उठ गए हमारे जहन में, सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, हर आदमी इंसान नहीं होता। ये हमारी राजनीति, हमारा विज्ञान, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा संप्रदाय नहीं, एक ही जमीन पर सवाल हो सकता है और वो जमीन है साहित्य। वो साहित्य जो ना जाति को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना सरहद को मानता है। क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो इंसान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की करना पाया प्यार जो इंसान को। ये जोत, ये प्रकाश एक शायर फैला सकता है, एक गजलकार फैला सकता है, एक कवि फैला सकता है। आज आवश्यकता है ऐसी चिंतन की, और सबसे ज्यादा आवश्यकता है युवा पीढ़ी को। मुझे बहुत खुशी हुई है प्रिय नदीम माहिर से मिलकर के, जो उस कार्य को कर रहे हैं जो आज के हर युवा को करना चाहिए, अपने दादा की स्मृति को जीवित रख रहे हैं, उनके बारे में पुस्तकें लिख रहे हैं और जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं। एक और बात शेयर करूंगा आपसे, 43 वर्ष हो गए गुलाटी में मुझे स्थापित हुए। 17 अक्टूबर 75 को मैं यहाँ आया था। 43 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके मैं DNPG कॉलेज से सेवानिवृत्त हो गया। मेरे इतने लंबे जीवन में कभी भी किसी समारोह में, किसी गोष्ठी में, किसी सोसाइटी में तो गुलाटी के बारे में इतनी तसल्ली से बात नहीं।
ये बेहद खुशी का ही नहीं, गर्व का विषय है। वो पन्ने पलटे जा रहे हैं, पलटे जाने चाहिए। इतिहास को भी पलटने की आवश्यकता होती है, जैसे घर में रखी हुई किसी वस्तु के ऊपर पड़ी हुई धूल को छांटने की आवश्यकता होती है। मैं पूरे समारोह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीष देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों ने सुना, सादर पाया। मालूम है, लेकिन हमने आपसे गुजारिश की, आपने हमारी गुजारिश को कबूल किया और हमें खुद खुशी है इस बात की कि मेरी तो आपसे आज पहली मुलाकात है। 20 साल मुझे भी जो है वो गुलावटी छोड़े हुए हो गए, तो मैंने जिस्म के तौर पर तो गुलावटी छोड़ी है, लेकिन मेरी रूह यहीं रहती है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी शख्सियत है और हम लोगों के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक ऐसे ओहदे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, एक ऐसा सहाफ़ी, एक ऐसा जर्नलिस्ट कि जो हिंदुस्तान में चंद एक गिने चुने जर्नलिस्ट या उनकी जो एसोसिएशन होती है उससे उनका ताल्लुक़ है, एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान में। जय श्री कृष्ण। हम गुलावटी की तरफ से, हम आप तमाम की तरफ से जय श्री कृष्ण का इस्तेमाल करते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप और अपने विचार और अपनी गुफ्तगू, अपने तासुरात यहाँ पेश करें। आप हमारा से गुजारिश है कि तालियों में करें ना, काम करो, फोन करके बता दूंगा। जनाब सदर, हमारे दोस्त आसिफ आजमी साहब, DP गुप्ता साहब, शर्मा जी, दिल्ली से हमारे साथ आए, अबू बकर अब्बास साहब, जावेद इकबाल भाई, मंच पर बैठे और हमारे दोस्त आसिफ आजमी का फोन आया। इन्होंने कहा कि आपको गुलावटी चलना है, अमीरुद्दीन अख्तर गुलावटी साहब की किताब का लोकार्पण होना है, विमोचन होना है। मैं बड़ा पसोपस में था, क्योंकि उसी समय मुझे एक आर्टिकल लिख के उसी इबारत के बारे में देनी थी कहीं पे, और टीवी चैनलों के फोन लगातार आ रहे थे। अंत में तय हुआ, मैंने कहा ठीक है, 1 से 2:30 बजे तक तो मैं फिर मैं गुलावटी की उस सरजमी को सलाम जरूर करना चाहूँगा, सामने अकीदत पेश करना चाहूँगा, जिसने सैयद अमीरुद्दीन अख्तर गुलावटी साहब जैसी शख्सियत को पैदा किया। उस गुलावटी साहब को सलाम जरूर करूँगा जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के रूप में जानी जाती है, जो शहर जाना जाता है। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा और मैं आपके बीच हाजिर हो गया। आपने मेरी जो इज्जत अफजाई की, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे तो नाम के बारे में भी कुछ चर्चा कर पाता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है। इमरजेंसी में जब मैं जेल में था, आजमगढ़ की जेल में था, तो जमायत इस्लामी के लोग भी जेल में थे। तो हमारे यहाँ के बिलरियागंज के डॉक्टर अयूब साहब थे, तो उनसे हमने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक सीख पाता तब तक इमरजेंसी खत्म हो गई, इसलिए बता नहीं करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा अभी नदीम भाई कह रहे थे, अमीरुद्दीन अख्तर साहब क्रांतिकारी थे, शायर थे, देश की जंग आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जेल गए। हमारे वालिद भी जेल गए थे, जंग आज़ादी में भी गए थे, इमरजेंसी में हम और वो साथी जेल में थे। दोनों आज़ादियों के लिए हम दोनों जेल में थे।
तो इसलिए भी एक रिश्ता बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आजादी के 70 साल बाद, 71 साल बाद, हमीदुद्दीन अख्तर, गुलाउठी जैसे लोगों का कहीं जिक्र नहीं है। अभी पिछले दिनों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे बनारस के एक दोस्त हैं शाहनवाज कादरी साहब, उन्होंने किताब लिखी थी लहू बोलता है, जंग आज़ादी हिंद के मुस्लिम किरदारों के बारे में। हजारों ऐसी शख्सियतें जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। लेकिन आज़ाद मुल्क में आज है क्या हाल है? आज हमसे, हमारे लोगों से जिन्होंने जंग आज़ादी में शिरकत किया, अपना सब कुछ लुटा दिया, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण क्या है? कभी कहा जाता है कि तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो कोई और मुल्क तलाश लो। जब हिंदुस्तान का तकसीम हो रहा था, हमारे पास तो एक ऑप्शन था, विकल्प था कि हम यहाँ रहेंगे कहाँ जाए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लोगों को पास था कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। लेकिन इस देश के मुसलमानों के पास तो था, तो हिंदुस्तान में रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। लेकिन इन लोगों ने, हमीदुद्दीन अख्तर साहब जैसे लोगों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तय किया कि नहीं, यही हमारी जमीन है, जहाँ हम पैदा हुए वहीं हमारा इंतकाल होगा, उसी का हम दफन होंगे। और उनसे कहा जा रहा है तुम अपने राष्ट्रभक्ति का सबूत दो। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? और सबसे बड़ा खतरा हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर। मैं तो सलाम करूंगा गुलाउठी के लोगों को, बुलंदशहर के लोगों को, सियानों को कामयाब होने नहीं दिया। और यही इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा सबूत है। लगे हुए वो लोग कह रहे हैं हमसे हमारे राष्ट्रभक्ति का सबूत, वो मांग रहे हैं जिन्होंने समय भी, आजादी की लड़ाई के समय भी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संस्था जो चल रही है आज, जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हर बात के लिए जारी करती है, उसके उस समय के सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर जी। उनसे जब स्वयंसेवकों ने कहा कि साहब हमको जंग आजादी में हिस्सा लेना चाहिए, कहा नहीं, हमको पहले अपने अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना है। अंदरूनी दुश्मन कौन? मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। अंग्रेजों से नहीं लड़ना है। वीर सावरकर, बहुत वीरता की बातें होती हैं। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण बसर करना चाहते हैं, अंग्रेजों की मदद करना चाहते हैं, हमको छोड़ दिया जाए। और वो लोग ऐसा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हमीदुद्दीन अख्तर गुलाउठी साहब के लोगों को, उनके कुनबे के लोगों को, उनके फैमिली को, उनके परिवार के लोगों को सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। अफसोस होता है साथियों, कभी मौका मिले तो लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन ये वक्त नहीं जी। हाँ, इस पर डिबेट हो सकता है, अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी इस पर बात होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों को विफल आपने किया है और विफल आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि गुलाउठी की शान हिंदुस्तान की शान कही जाएगी। चाहे वो किसी भी तरह का हो, जो कट्टरपंथ हो, चाहे वो हिंदुत्व का हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो, कोई भी कट्टरपंथ हो, उसके खिलाफ, क्योंकि हमारे पास जंग आज़ादी की विरासत है, हमारे पास हमीदुद्दीन अख्तर साहब की विरासत है, उस विरासत को सहेज के रखना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत सलाम। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं तो यही बोलता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। क्योंकि हमारे लोग कभी है ना,
दुष्यंत कुमार वो भी एक शायर थे, वो कहते थे हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आपका जो जज्बा है, क्योंकि आज सबसे बड़ा खतरा इंसानियत और गंगा जमनी तहजीब पे हो रहा है, उस खतरे को टालना, उस खतरे को रोकना ये आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। इसलिए साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज के आज के साहिब सदर अज़ीज़ वक़ार जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे हमदर्द भी हैं, और जो दोहा कतर में हम एक तंजीम चलाते हैं जो मेहरबान उर्दू हिंद, उसके कोऑर्डिनेटर हैं हिंदुस्तान से। इज़्ज़तमाब मोहतरम सियात अख्तर गुलावठवी जिसका इजरा अमल में आया है आज, उसके मुरत्तिब मुदव्विन हमारे दोस्त नदीम माहिर साहब, गुलावठी की सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, चीनी की एक कहावत याद आ रही है मुझे। एक चीन का एक बड़ा मोतबर ख़ानदान था। उस ख़ानदान में उसके ड्राइंग रूम में एक चीनी का बड़ा खूबसूरत गुलदान सजा हुआ रहता था। एक रोज़ उस ख़ानदान के जो सबसे छोटे फ़र्द ने, ये समझिए पोते ने, उस ख़ानदान के सबसे बड़े फ़र्द अपने दादा से पूछा कि दादा जान ये जो हमारे ड्राइंग रूम में जो गुलदान सजा हुआ है ये क्या क्यों है, इसकी क्या अहमियत है? तो दादा ने कहा बेटा ये पुश्तों से, बरसों से, नस्लों से ये गुलदान हमारे ख़ानदान की विरासत है और इस ख़ानदान के हर फ़र्द पर, हर नस्ल पर फ़र्ज़ है कि इस गुलदान की हिफाजत करें। पोते ने कहा लेकिन दादा अब वो गुलदान इस नस्ल के हाथ से टूट चुका है और अब इसकी हिफाजत का तरद्दुद भी ख़त्म हो गया है। दादा ने जवाब दिया अपने पोते को कि बेटा इसकी हिफाजत का तरद्दुद तो ख़त्म हो गया, लेकिन पछतावे का दौर कभी ख़त्म नहीं होगा। जो हमारी विरासतें हैं, जो हमारा मीरास है, जो हमारी पिछली नस्लों का असासा है, उसको सजोगना, उसकी हिफाजत करना और उसको आगे नस्लों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। वो असासा, वो मीरास एक घर हो सकता है, एक बाग हो सकता है और वो असासा एक इल्मी ख़जाना भी हो सकता है। हमारे दोस्त नदीम माहिर साहब इस लिहाज से काबिल मुबारकबाद हैं और उनका खानवादा भी इस लिहाज से काबिल मुबारकबाद है कि वो अपने अजदाद के इल्मी विरसे की हिफाजत न सिर्फ कर रहा है बल्कि उसको अगली नस्लों तक और हयात अख्तर गुलावठवी और उससे पहले हयात शम्स गुलावठवी की शक्ल में इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और यही फ़र्ज़ हर शख्स पे आया होता है कि हमारे घर में हमारे पिछले अजदाद से जो हमें तहज़ीब मिली है, जो विरासत मिली है, जो संस्कार मिले हैं, जो अखलाक मिले हैं,
جو فکر ملی ہے اس فکر کو ہم جس جگہ پہ ہوں اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا کام کریں۔ مجھے رامائن کا ایک کردار بہت پیارا لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں سے جو مسلمان بھائی ہیں شاید وہ زیادہ واقف نہ ہوں، انہوں نے رام جی کو سنا ہوگا، ہنومان سنا ہوگا، راون سنا ہوگا، لیکن مجھے جو سب سے کردار جو رامائن کا عزیز ہے وہ جامونت کا کردار ہے۔ جامونت وہ شخص وہ تھا جس نے ہنومان کو اس بات پہ اکسایا، آمادہ کیا کہ وہ جائے اور راون کی فوج سے جنگ کرے۔ جامونت کا کردار مجھے اس لیے عزیز ہے کیونکہ جامونت نے مجھے ایک شاعر، ایک ادیب، ایک کانشیس پلیئر، لوگوں کے شعور کو جگانے والا، احساس کو جگانے والا نظر آتا ہے۔ یہ جو صحافی ہیں، یہ ادیب ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ لوگ، یہ جرنلسٹ ہیں، یہ آپ کے احساس کو جگاتے ہیں، آپ کے ضمیر کو جگاتے ہیں۔ اور یقین مانیے جس سماج میں جامونت نہیں ہوں گے وہ سماج ناکارہ ہے، وہ سماج ناکامیاب ہے، وہ سماج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے سماج میں جو بھی جامونت ہوں، آپ کے سماج میں جو شاعر ہوں، جو ادیب ہوں، جو لکھنے والے ہوں، جو رائٹرز ہوں، ان کی قدر کیجئے، ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان کی آواز میں آواز ملائیے اور ان کے پیغام کو پہنچائیے۔ شرما جی چلے گئے، کتنی اچھی باتیں انہوں نے کی، کیا پیغام انہوں نے دیا۔ ان کا پیغام کسی مذہب کا، کسی فرقے کا، کسی نسل کا، کسی سرحد کا محتاج نہیں تھا۔ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور میرا بس اتنا مختصر سا پیغام ہے کہ ہمیں ندیم ماہر صاحب جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اپنے اجداد کے کارناموں کو آگے بڑھانے کا اور خود ایک جامونت کے رول پلے کرنے کا، وہ جو کارنامے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کا، یہ خود بہت اچھے شاعر ہیں۔ اور یقین مانیے یہ اتنے زیادہ اپنے میراث کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں سے کا شمار کیا جانا چاہیے۔ یہ مجھ کو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے پردادا کا اور اپنے دادا کا اور اپنے والد صاحب کا میں نے کلام ڈھونڈا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی ترتیب سے شروع کروں، تو میں نے کہا نہیں، رک جائیے، پہلے آپ اپنا مجموعہ کلام لائیے، پھر اس کے بعد آپ اپنے اجداد کو بھی بہت زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ لیکن یہ ثبوت، یہ اس خانوادے کا ثبوت، یہ گلاوٹھی کا ثبوت، یہ صرف یہ جو ہمارے شمس گلاوٹھی یا اختر گلاوٹھی، یہ کوئی ایک خانوادے کے لوگ نہیں تھے، یہ گلاوٹھی کی امانت تھی، یہ ہندوستان کے نمائندے تھے۔ اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کا کام ندیم ماہر صاحب نے کیا، وہ مبارکباد کے قابل ہیں۔ اور ان عظیم ہستیوں کا جو پیغام ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جس کے لیے گلاوٹھی جانا جاتا ہے، اور یہ جو جس کی باتیں کر رہے ہیں، ہوائیں اور نفرتیں اور زہر ماحول میں گھل گیا ہے، یہ چلتا رہے گا اور سماج آگے بڑھتا رہے گا۔ حالات خراب سے خراب آئیں گے اور ان خراب حالات میں بھی آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کو جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو مل کے خود ہی ان کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ دیواریں اگر دیواریں ہیں اور ہیں سچ مچ ہیں، ہندو اور مسلمان کے بیچ بھی دیواریں ہیں، تو یہ دونوں کا فرض ہے کہ مل کے ان دیواروں کو گرائیں، آپس میں میل محبت بڑھائیں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑی جامع گفتگو کی آپ نے، اور لگتا تھا کہ ایک واقعی کسی ایسے پروگرام کا صدر بات کر رہا ہے کہ جس پروگرام کے اندر ہم اپنی اس تہذیب، اپنی اس وراثت، اپنے ان سنسکاروں کو آگے بڑھانے کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک سنکلپ لینا چاہتے ہیں۔ آج ہم بڑے پر امید ہیں اس اسٹیج سے، آج کے اس پروگرام سے۔ آئیے اس کے بعد میں چاہتا ہوں آخر میں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے چچا قاضی سید قسیم الدین صاحب
آج کے اس پروگرام کے سرپرست ہیں، یہ ان کے والد کی کتاب ہے۔ تو ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم اپنے اجداد کو زندہ کر سکیں، اپنے بزرگوں کو زندہ کر سکیں، ان کی چیزوں کو سامنے لا سکیں۔ تو وہیں قاضی سید قسیم الدین حماد صاحب اور ہمارے چچا ڈاکٹر سید سلیم الدین صاحب موجود ہیں، ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے سامنے ان کے والد کے انتقال کے تقریباً 44 سال کے بعد 44 سال کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا ہے کہ ان کے والد کو دوبارہ لوگوں نے ایک تجدید کی ہے، اور لوگوں نے اس تجدید وفا کا جو عہد تھا وہ نبھایا ہے، اور ان کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے مسرت کی بات ہے، اور آپ کے لیے تو یقیناً مسرت کی اور خوشی کی بات ہوگی۔ میں چاہتا ہوں اپنے چچا محترم سے کہ وہ تشریف لائیں قاضی سید قسیم الدین صاحب، اور اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور آپ حضرات سے گزارش مرحوم رحمۃ اللہ علیہ والد محترم تھے، جن کا مختصر تعارف عزیزہ ندیم ماہر نے آپ کو بتا دیا تھا۔ کچھ حالات ان کی زندگی کے جو میرے بچپن کی یاد میں میں یاد کر سکتا ہوں۔ گنگا جمنی تہذیب کا نام بار بار آ رہا ہے اور لوگوں نے اس پر کچھ بتایا بھی ہے، لیکن وہ گنگا جمنی تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہو کہ جو والد محترم بازار چلتے تھے، ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو راستے میں جو دکاندار تھے جیسے لالا لچھمن سنار، ان کو چھیڑا کرتے تھے بادشاہی کے نام سے۔ ایک لالا چرنجی لال تھے، ان کو چھیڑتے تھے گلاب جامن کی طرف سے۔ وہ اس وقت پہ ایسا مذاق اور آپس پہ ایسی محبت ہوتی تھی کہ تعجب ہوتا تھا کہ وہ گنگا جمنی تہذیب جو اس زمانے میں تھی، جو آج مفقود ہو چکی ہے۔ محترم والد صاحب کانگریس کے ممبر تھے، کانگریس کے ورکر تھے، کانگریس کے لیے لڑتے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار تھے۔ سن 47 سے پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو میں کہ یہاں دو گروپ تھے، خاص طور سے سادات میں۔ ایک گروپ لیگی کہلاتا تھا، مسلم لیگ کو مانتا تھا، اور ایک گروپ کانگریسی تھا جو کانگریس کے اوپر۔ اس وقت نعرے لگتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، دھیرے کی چھالی دھیرے کا پانی، لے کر رہیں گے پاکستان۔ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو مہنگیں ہوتی تھی، اور ہاتھا پائی پہ رمت آئے تھے۔ اسی زمانے میں کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ والد صاحب پر حملے بھی، کیونکہ والد صاحب کٹر کانگریس تھے، اور وہ اس بات سے مخالف تھے کہ پاکستان نہ بنے، ہم یہاں معطل رہیں۔ وہی تو جو کانگریس کا اور جمعیت کا مقصد تھا، لیکن یہاں پر برابر جھگڑا ہوتا تھا، بہت دفعہ حملے ہوئے، زخم پہنچائے گئے، بے عزت کیے گئے، لیکن والد صاحب محترم اپنی جگہ پر اٹل رہے۔ اور اسی قصبے میں جتنے بھی ہم لوگ اب تک موجود نظر آ رہے ہیں، انہیں کی محنت اور کوشش تھی تو انہوں نے ہمیں آگے نہ بڑھنے دیا، ورنہ ہمارے بہت سے پاکستان جا چکے ہیں۔ میں آپ کو پاکستان کا کارنامہ بتاتا ہوں۔ میں پاکستان گیا، میرے وہ عزیز جو لیگی تھے وہاں محتاج ہیں، پریشان ہیں، ان کو آج بھی مہاجر کہتا ہے۔ جب پاکستان جانے کے بعد کیا پایا کچھ نہیں، لیکن ہم لوگ خوش ہیں اپنے اس دیش میں، اپنے اس قصبے میں، اپنے اس ملک میں ہم آزاد ہیں، خوش ہیں اپنے مذہب کو، ہم اپنی ہر کام کو جو مذہبی کام ہے اس کو آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہاں حمید صاحب کی اس زندگی کا دور۔ آج سے تک سن 47 سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو میں، جب بازار میں جاتے تھے ہم ساتھ ہوتے تھے تو لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے ان سے، بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ایک بہت بڑے دکاندار تھے، نام ان کا بھول گیا، بہت بڑا کام تھا ان کا، ان کے یہاں برابر بیٹھنے جا کر لالا چودھری دکان پر، لالا چودھری دکان پر، ان لوگوں سے ایسے تعلقات تھے کہ جو دین، جو گنگا جمنی تہذیب تھی اس زمانے میں نظر آتی تھی، آج نہیں ہے۔ آج ہم جاتے ہیں تو کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں، کوئی ملتا بھی نہیں، ان زمانے کے تعلقات۔ بڑے بڑے غیر مسلم اردو پڑھنے کے لیے، فارسی پڑھنے کے لیے محترم والد صاحب کا آتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ایسے تعلقات کو نبھا دیا۔ آج ہم گنگا جمنی تہذیب کو ترستے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کر دیا۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تعلیم اور تعلیم جو ہم نے اپنے والد صاحب کے زمانے میں دیکھی، جو ہم نے دادا کے زمانے میں دیکھی،
آج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ گزرنی تہذیب ہے کہ آج بھی ہم اس تہذیب کو جو گنگا جی کی تہذیب کہتی ہے صحیح طور پر دنیا ملے۔ بعد میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بھتیجے محترم عزیزم ندیم ماہر صاحب کے پروگرام کو کامیاب بنایا اور یہاں تک آنے کی تکلیف کی اور اپنا وقت قیمتی وقت جو ہے اپنا یہاں لا دیا۔ باہر میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت شکر ادا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے اس کے بعد، چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس پروگرام میں ہمارے درمیان بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں۔ ایک ایسا یہ میڈیم ہے، ایک ایسا میڈیا ہے جو میڈیا ہوتی ہے، یہ برج کا کام کرتی ہے۔ اگر یہ برج ڈاواں ڈول ہو جائے تو آپسی رشتے ڈاواں ڈول ہوں، اور کسی بھی پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل یا اس مقصد کو دوسروں تک پہنچانے کا کام میڈیا کا ہوتا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے میڈیا پرسنس کا جو یہاں آئے۔ اس کے علاوہ میرے خاندان کے ماشاءاللہ تمام افراد یہاں موجود ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے خاندانی کی جو تاریخ رہی ہے، جیسے کہ بات آئی کہ میرے والد کا بھی ابھی انشاءاللہ 2019 میں میرا ارادہ ہے، آپ حضرات دعا کریں۔ میں والد محترم مولانا سید نسیم الدین حامد جن کا تخلص ہوا کرتا تھا، ان کی بھی شخصیت اور ان کی حیات اور ان کے کلام پر کام کر رہا ہوں، اور کام شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو چند مہینے میں وہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے ہماری نئی نسل میں غفران راشد صاحب ہیں، ہمارے تاجہ بھائی ہیں، وہ بھی شاعری کرتے ہیں، اور ہمارے دیگر یہاں پر جو بھائی موجود ہیں، ہمارے مزاج بھائی ہیں، رضوان صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ سب ہمارا اثاثہ ہے۔ ہمارے خاندان کی جو ایک بنیاد ہے یا جو اسٹرکچر ہے، اس کی یہ سب کلیدی رول ہیں۔ یہ ہمارے درمیان موجود ہے، پورے خاندان کے سبھی لوگ موجود ہیں، میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر مہمانوں میں جن کو ہم نے بلایا، سندیپ بھائی ہیں جن کی بڑی محبتیں رہی ہیں، اور ہم نے ان سے اس ہال کے لیے کہا، اور یہ ہال یہ سب پروگرام، اور بیچارے وہ 5:30 پونے 6 بجے آ کے بیٹھ گئے تاکہ وہ خود یہ انتظامات دیکھ سکیں۔ منگل پال صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنت کی کل ہمارے ساتھ، اور چونکہ آج ہمارے سانسد جی کو آنا تھا ناگر صاحب کو، میں آپ کو بتاؤں اس کتاب میں ناگر صاحب کا لیٹر موجود ہے۔ ناگر صاحب نے بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے گلاوٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے تھے، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ یہاں آئیں اور اس پروگرام میں وہ حصہ لیں، لیکن اتفاق ہوا کہ وہ آج جو ہے وہ کچھ سیاسی اتھل پتھل بہت ہے لکھنؤ میں، تو وہ جوڑ اور گھٹاؤ کی جو ہے وہ چل رہی ہے سب چیزیں، تو وہاں مصروف ہو گئے۔ تو ان سے ہماری بات ہوئی، کل بھی بات ہوئی، انہوں نے بہت معذرت کا اظہار کیا، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی محبتوں کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام یہاں تک پہنچا۔ اور ہمارے دوست مدر غیاث صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر سراج صاحب موجود ہیں، ایک اور یہاں پر چند شخصیات ہیں جن کا ہم نام ضرور لیں گے۔ ہمارے مدرسے کے اساتذہ مدرسہ ممباؤ کے جہاں سے ہمارے اس پورے خانوادے کا تعلق ہے، ہماری چھٹی پشت اس مدرسے کی خدمت کر رہی ہے۔ میرے بڑے بھائی مولانا سید فرید الدین صاحب، جو میری صبح بھتیجی کی شادی ہے کل، ان کی بیٹی کی شادی، تو بہت مصروف تھے حالانکہ بیچارے، لیکن اس کے باوجود اس پروگرام کے لیے بھی انہوں نے وقت دیا۔ ہمارے اساتذہ موجود ہیں، مولانا عبدالرحمن صاحب موجود ہیں یہاں، کہ جو ہمارے دادا کے شاگرد رہے، تو اور ہمارے دیگر اساتذہ موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سراج صاحب موجود ہیں جو گلاوٹی کی ترجمانی آج کل شاعری کے حوالے سے جگہ جگہ جو ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب کو سنتے رہتے ہیں، حالانکہ رابطے تو ہمارے بڑے کم ہو پاتے ہیں، لیکن بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ اور غالب جنتی کے حوالے سے ابھی ہماری گپتا جی سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا، ڈی این شرما صاحب نے بھی آج آپ کا ذکر کیا، تحسین بھائی ہمارے موجود ہیں یہاں، اور مطلب اتنے سارے لوگ موجود ہیں جن کے نام میں بڑا وقت چاہیے، لیکن نمو بھائی ہماری محبتوں پر اور ہماری دعوت پر یہاں آئے، حالانکہ ان سے میری بات نہیں ہو پائی تھی، لیکن میں نے ان کو دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن نمو بھائی اگر آپ نہیں آتے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا۔ بہرحال ہم آپ سب کی محبتوں کے قرضدار ہیں، ہم آپ سب کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں،
اور یہاں آنے والے ہم مہمانوں کا ایک ایک جن کا ہم نام نہیں لے سکے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم نے نام صرف اس لیے لیا کہ تاکہ ہم چند لوگوں کا نام لے لیں۔ اگر کسی دیگچی میں سے چند چاول ہاتھ میں لے کر ٹرائی کر لیے جائیں گے کہ یہ گل گئے ہیں یا نہیں گلے تو وہ پوری دیگچی مانی جاتی ہے کہ گل چکی، لہٰذا آپ سب لوگ تو گھر کے لوگ ہیں، اس لیے گھر والوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، لیکن اس لیے بھی میں شکریہ ادا اسٹیج والوں کا شکریہ ادا کروں آصف عالمی صاحب کا کہ جنہوں نے وقت نکالا دہلی سے یہاں تک آئے، ڈاکٹر ابوبکر عباس صاحب کا، جے شنکر صاحب کا، جاوید اقبال صاحب کا، ان تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے قصبے کو یہ عزت بخشی ہے، آپ نے ہمارے قصبے کو یہ وقار بخشا ہے۔ ہم ورنہ تو ہم کہاں اور آپ کہاں، لیکن آپ کی آمد نے آج ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ اور اخیر میں جناب ٹی پی گپتا صاحب عزت مآب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی موجودگی نے آج کے اس پروگرام کو ایک معیار بخشا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ حضرات سے رخصت ہوتے ہیں اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ایک بار آپ سے کسی ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان پھر موجود ہوں گے، اور ایک نئے عہد کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو کتابوں کا ہندی میں جو ہے وہ دیوناگری میں لایا جائے، اور جو دیوناگری ادب ہے جو یہاں سے گلاوٹی سے کام ہو رہا ہے اس کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ میں اس کے لیے انشاءاللہ ٹی پی گپتا صاحب سے، شرما صاحب چلے گئے، میں ان حضرات سے کوارڈینیشن کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ جو بھی کام میرے ذمہ دیا جائے گا میں اس کام کو قطر میں بیٹھ کر ان حضرات کے مشوروں سے ان کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ حضرات کا ہمیں اس میں تعاون چاہیے۔ شکریہ۔ یہاں ہم نے چائے کا انتظام کیا ہے، آپ حضرات جب تشریف لے جائیں تو چائے پی کر جائیں۔ شکریہ۔ थोड़ी आगे खोलना है आगे आगे यार।